إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سب سے بہترین طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. احسن الہدی ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے پر ساری امت محمدیہ کو آنا چاہیے. کامیابی کی ضمانت اسی راستے اور اسی طریقے پر ہے. لیکن اپنے شہر کے حالات اور لوگوں کی کجروی ہٹ دھرمی ضد کو دیکھتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، کون سی شریعت کے ماننے والے ہیں، کون سا مزاج ہے، رد کس پہ کر رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں پروگرام پہ پروگرام اسی ہٹ دھرمی کے ساتھ جس پر جگ ہسائی ہو چکی. سوشل میڈیا پر لوگوں نے زبانی تماچے بھی لگائے، اس کے باوجود یہ ضد ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے. اگر تھوڑی دیر آدمی ایک نقطے پر غور کر لے تو بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ رد کس چیز کا کر رہے ہو؟ ایسے لوگوں کا رد، ایسے منہج کا رد جو دنیا کے سامنے یہ کہہ رہا ہے میری بات وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے، فہم سلف میں. آپ رد کس بات کا کر رہے ہو؟ بھائی میرا کہنا ہے آپ کو ہماری باتیں غلط لگتی ہیں، ہمارا طریقہ نیا لگتا ہے، تو سیدھی سی بات ہے، مشورتاً کہا جا رہا آپ سے، آپ وہ باتیں لو، قرآن و سنت کی روشنی میں رد کرو، اس کا جواب دو، بتاؤ کہ یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے، اس کی دلیل قرآن سے یہ ہے، اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ ہے، سلف صالحین کے کردار سے یہ ہے. ہم اگر نہ مانیں تو ہماری غلطی ہے، لیکن آپ سے یہ نہیں ہوگا. آپ ایسے لوگوں کا رد کرنے چلے ہو جو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہی نعرہ دے رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے لوگوں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، صحابہ کرام کو اپنے ایمان کا معیار بناؤ. کبھی تمہیں ضرورت پڑے اپنے ایمان کو چیک کرنے کی تو ادھر ادھر دائیں بائیں نہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو دیکھ لو،
انہوں نے اللہ کے نبی کی باتوں کو کیسے سمجھا, انہوں نے قرآن کی آیتوں کو کیسے سمجھا, کہاں پر فٹ کیا, سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے آپ اس مشورے پہ کبھی بھی عمل نہ کر سکو گے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ پرانی روش ہے, یہ پرانی لڑائی ہے, رائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بیچ کی لڑائی ہے. اگر ہم پہ رد کرنا ہی چاہتے ہو, طریقہ میں بتا رہا ہوں کیسے ہم پہ رد کرو گے. مد مقابل اور آپ کا بنایا ہوا دشمن بھی ایسا دشمن ہے جو آپ کو اپنے مارنے کا طریقہ بتا رہا ہے. اگر ہم پہ رد کرنا ہی چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ رد کرنا شروع کر دو. ہم پہ رد کرنا ہی چاہتے ہو تو قرآن کی آیتوں پہ رد کرنا شروع کر دو. ہم پہ رد کرنا چاہتے ہی ہو تو صحابہ کے منہج پر, صحابہ کے عمل پہ رد کرنا شروع کر دو. صحابہ نے اپنے نبی کو کرتے ہوئے جو دیکھا, اپنے نبی کو کہتے ہوئے جو سنا ہے, وہ ساری باتیں ہم تک حدیثوں کے ذریعے سے پہنچا دی ہیں, صحیح روایات کے ذریعے سے پہنچا دی ہیں. آج ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں. اگر ہم پہ رد کرنا ہے تو سیدھا سا طریقہ ہے, قرآن کی آیتوں پہ رد کرنا شروع کر دو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ رد کرنا شروع کر دو, صحابہ کرام کی بیان کردہ باتوں پہ, صحابہ کرام کی سنی ہوئی اور دیکھی ہوئی باتوں پہ رد کرنا شروع کر دو. بڑی آسانی سے ہم پہ رد ہو جائے گا, اور ایسے رد پہ ہم آپ کو کوئی جواب بھی نہ دیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے, مد مقابل اور دشمن اگر جھوٹا ہو, مکار ہو, گھمانے والا ہو, الزام تراشی کرنے والا ہو, بہتان باز ہو, تو لڑائی ذرا مشکل ہو جاتی ہے. لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے, سچ کی ہوتی ہے. الزام ہے, سراسر جھوٹی بات ہے کہ اس منبر رسول سے میں نے یا مجھ جیسے کسی اور خطیب نے نعوذ باللہ کسی بھی امام کو کافر کہا, مشرک کہا, ان کی توہین کی ہے. یہ الزام ہے. بھائی ہم تو آپ جیسے نہیں کہ جو بند کمروں میں بولتے ہیں. ہماری ساری باتیں ریکارڈ ہیں, ہمارے سارے بیانات ریکارڈ ہیں. سوشل میڈیا پر, یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہو. لاؤ نکال کر وہ باتیں جس جملے سے تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ کی توہین کی ہے, کس جملے سے ہم نے ان کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ لگایا ہے. دلیل دو, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن کریم سورہ حجرات پڑھو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے میرے بندو, میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی ایسا کام کرو جس سے تم کو شرمندگی ہو. اگر کوئی تمہیں جھوٹی خبر دے تو ضرور اس کی تحقیق کر لیا کرو, ثبوت لے آیا کرو, ورنہ اخیر میں جب تم ثبوت نہ دے پاؤ گے تو شرمندہ ہو جاؤ گے. شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں ساری چیزیں اویلیبل ہیں. آپ کو ہماری مجلسوں میں آنے کی ضرورت نہیں, آپ کے پاس وہ کلیجہ بھی نہیں کہ آؤ اور سن کے برداشت کر لے جاؤ. لیکن ہے موجود اپنے بند کمروں میں, اپنے 10-20 ہزار کی موبائل سے, 100-200 کے نیٹ کے ذریعے سے ہماری باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ جا رہی ہیں. آسانی سے آپ سن لو, وہ دلیلیں پیش کر دو, ہماری باتوں کا جواب دے دو. بڑا آسان ہے مسئلہ. آپ کی باتیں تو نہیں موجود ہیں, آپ ریکارڈ کرنے سے بھاگتے ہو, آپ برملا باتیں کہنے سے ڈرتے ہو, کیونکہ دنیا والوں کو سب معلوم ہے آج حق اور باطل ساری چیزیں لوگوں کے سامنے موجود ہیں, سب ہوشیار ہیں. لیکن ایسا رویہ کبھی نہیں اختیار کیا جائے گا. ایک جملہ بولتا ہوں, اندھی تقلید اور اندھ بھکتی مفتی کو رب بنا دیتی ہے. جملہ بھاری ہے لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں. اندھی تقلید اور اندھ بھکتی ایک انسان کو, جسے آپ مفتی کہتے ہیں, معبود اور رب کے درجے پہ بٹھا دیتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت ہے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں نے اپنے علماء کو, نصارہ نے اپنے عابدوں زاہدوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اما انہم لم یکونوا یعبدونہم. یاد رکھو عدی بن ثابت, یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو اپنے علماء کو رب بنانے کی بات کہہ رہا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے سامنے وہ اپنے پیشانی کو جھکاتے ہیں, وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں. وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلَّوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ. جب وہ اللہ کی حرام کردہ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے ہیں, علماء جب اس کو حلال کو حرام کہہ دیتے ہیں, حرام کو حلال کہہ دیتے ہیں, تو لوگ آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں. یہی ہے مفتی کو رب بنانا, یہی ہے مفتی کو اپنا معبود بنانا. قرآن میں اللہ نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے. آج یہ ہو رہا ہے. ابھی مثالیں نہیں دے رہا ہوں, ابھی بکیا ادھڑنے کا موڈ نہیں ہے, ابھی آپ کو اس وادی میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے کہ وہ نہ بتائے, اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی باتیں ہمیں ذکر کرنا پڑے, مجبوری ہماری ہو. قرآن کی آیت صاحب کہہ رہی ہے
کہ انسان جب اندھا ہو جائے، اور افسوس ہوتا ہے مسلمان کیسے اندھا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ ولی ہے مومنوں کا، دوست ہے مومنوں کا، اور اللہ جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو اسے بے آب و گیا اندھیروں میں بھٹکتا وہ نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کا ولی ہے، ان ایمان والوں کا دوست ہے جن کو اللہ رب العالمین تاریکیوں سے، اندھیروں سے، ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ او میرے بھائیوں، آپ اسی اللہ پر ایمان لائے ہو، اسی رب العالمین کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو، اسی اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہو، وہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کیوں اپنے اللہ سے بغاوت کر رہے ہو؟ کیوں آنکھیں بند کر کے اللہ کے دین پہ چلنا چاہتے ہو؟ وہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اپنے اللہ کی اطاعت کرو، اپنے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ کیوں کہتے ہو نہیں نہیں ہم ان کی کریں گے، یہ جو کہیں گے ہم یہی مانیں گے؟ ہماری باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علماء کے خلاف آپ کو بھڑکا رہے ہیں۔ علماء کا احترام کریے، قدر کریے، عزت کریے، یہ آپ کا دینی فریضہ ہے، ان سے سوال کیجئے، دین کا علم سیکھیے، لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ آنکھیں بند کر کے سب کچھ کریے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ چیز سنت ہے، ہاتھ اٹھائیں سنت ہے، آمین کہیں سنت ہے، سنت کے لیے کیا لڑائی کرنا؟ آج عام انسان یہی سوچتا ہے کہ کیا وہی پرانی بات شروع ہو گئی، اس کی لڑائی ہونے لگی، وہ کہہ رہا کرو، وہ کہہ رہا نہیں کرو، بس یہی بات ہو گئی۔ میرے بھائیوں بات یہ نہیں ہے، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس کی ہے، بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو ماننے اور نہ ماننے کی ہے، بات نبی کے مقابل میں غیر نبی کو کھڑا کرنے کی ہے۔ اور جس دن آپ یہ سمجھ جاؤ گے، آپ بھی یہی کہو گے جو میں بول رہا ہوں۔ قرآن کہتا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ تو خود بڑھو اللہ اس کے رسول کے آگے، نہ کسی کو بڑھنے دو۔ ہم یہی برداشت نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی ہماری نظروں کے سامنے ہمارے نبی کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور ہم خاموش رہیں۔ بات صرف سنت کی لڑائی کی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی بغیر رفع دین کے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی، آمین نہ کہیں تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی اس کا جواب تو سمپل فقہی انداز میں ہوگا کہ اگر کوئی کر لیا ہو جائے گی نماز، لیکن معاملہ کچھ اور ہے۔ سوال میرا یہ ہے، ایک آدمی نارمل آدمی انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، اس کا ایمان ہے اللہ رب العالمین کی کتاب پر، اس کا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننے کا۔ وہ آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ جو رسول نے ہمیں طریقہ دیا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے بندے کے سامنے جب یہ ثابت ہو جائے، صحیح سند سے، صحیح حدیثوں کے ذریعے سے یہ بیان کر دیا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے، ہمارے نبی کی رفع دین ایسے ہوا کرتی تھی، ہمارے نبی کے صحابہ نبی کے پیچھے آمین کہا کرتے تھے، نبی کا حکم بھی آمین کہنا، نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ آمین سے چڑھنے والے یہودی لوگ ہوں گے، پھر کیا مجبوری اس انسان کے پاس ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو جاننے کے بعد، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو جاننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نہیں عمل کروں گا؟ مولانا کیا اس کے بغیر بھی ہماری نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ یہ کون سا ایمان ہے کہ قرآن تو کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ لوگوں دنیا کی زندگی میں ہر موڑ پہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ملے گا۔ نماز جیسی اہم عبادت میں میرے نبی نے تم کو جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے کیوں اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہو؟ کیوں اس طریقے پہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہو؟ ساری چیزیں معلوم ہو جانے کے بعد کس کلیجے سے کہہ دیتے ہو نبی کا یہ کام اگر چھوڑ دوں تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سوال یہ نہیں ہے کہ ہوگی کہ نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے ہو، آپ کے پاس کیا ریزن ہے؟ کل ملا کے دل میں جو دبی ہوئی چور والی بات ہے یہی، ہمارے امام صاحب کے یہاں ایسا نہیں تھا اس لیے ہم نہیں کرنا چاہتے، اور یہ جرم ہے۔ یہ بات اب سنت کی نہیں رہ گئی، اب یہ بات دین اسلام کی ہو گئی، اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی ہو گئی، اب یہ بات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ہو گئی کہ آپ مقابلہ کر رہے ہو میرے رسول کا کس کے ساتھ، اور پھر بات مان رہے ہو کس کی؟ آپ مجھے تقریباً 1.5 سال باقاعدہ آپ کے شہر میں آئے ہوئے ہوا، اس سے پہلے بھی مسجد عمر ابن خطاب میں 1 سال تک مسلسل خطبے ہوئے، کل ملا کر 100 کے اوپر خطبے ہو چکے ہوں گے۔ شاید میں نے نماز کے مسئلے کو بھی نہیں چھیڑا ہے، آپ لوگ گواہ ہیں، نماز کے مسائل کو میں نے نہیں چھیڑا، اور ایسا نہیں کہ میں بھولا ہوں، میں جان بوجھ کے نہیں چھیڑا۔ اور مسجدوں میں جو ماہانہ ہمارے درس ہوئے میں نے ان مسئلوں کو نہیں چھیڑا۔ لوگوں نے خواہشات ظاہر کی
कि इस पे बोलें, लेकिन मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं जो दावत और तबलीग की हिकमत और जो तकाजा सीख के आया था मदीने से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से, अपने उलमाए जिल्ला से, उसका तकाजा यही था कि लोगों के अकीदे की इस्लाह पहले होनी चाहिए, चाहे सदियां लग जाएं, 10 साल लग जाएं, 2 साल हो जाए, 1 साल गुजर जाए, कोई परवाह नहीं। 1 साल तकरीबन हो गए, मुसलसल तौहीद की अकीदे की एक छोटी सी किताब की शरह आपके सामने हर महीना की जाती है। इंशाअल्लाह इस महीने वो किताब भी मुकम्मल हो जाएगी। मेरा मकसद था कि पहले आपकी सवारी तो सही हो जाए, फिर आपकी नेकियां जन्नत तक पहुंचेंगी। अकीदा सवारी है, ये अकीदे पर बात नहीं करते। एक तो इल्जाम कि ये लोग तौहीन करते फला फला, दूसरा ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, गलत बातें फैलाई जा रही हैं, लोगों को हमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहकर ये बात कही जा रही है, देखो इनमें हम में कोई फर्क नहीं है। ये कौन है? ये नमाज में अपनी टांगें फैला के खड़े होते हैं, ये मक्खी भगाने की तरह हाथ उठाते रहते हैं, ये पीछे चिल्लाते हैं, आमीन कहते हैं। ये नमाज के मसले को बयान करके ये बेचारे इल्म के कोरे हम पे रद्द करने चले। आपके इल्म के लिए बता दूं, हमारा इनका इख्तिलाफ नमाज के मसाइल का नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। इख्तिलाफ अकीदे का है, इख्तिलाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का है, इख्तिलाफ उसूल और मनहज का है, इख्तिलाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह का मकाम देने का है, इख्तिलाफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अज़मत, वो हैसियत देने का है जो रब्बुल आलमीन ने दिया है। इख्तिलाफ इस आमीन और रफ़ेदैन का नहीं है। हमें इन खारदार वादियों में न उलझाओ, हम इसमें उलझना नहीं चाहते, हम तुम्हारी सारी चालबाजियों को समझते हैं। ये बहुत दूर की चीज है भाई। आप इनसे कभी इनकी मजलिसों में जाओ, कभी इनसे पूछो तो सही, अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या समझते हो आप। ज़बानें मीठी हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन मामला कुछ और है, किताबें कुछ और उनकी बता रही हैं और रवैये कभी कभी जाहिर हो जा रहे हैं। वहदतुल वजूद का अकीदा किसने उम्मत को दिया है? किसने बताया है कि हर कड़ में अल्लाह मौजूद है, हर बंदे में अल्लाह मौजूद है? कौन सूफियत की इस तालीम को प्रचार कर रहा है? कौन इस मिशन को आगे बढ़ा रहा है? कौन दुनिया को बता रहा है कि अल्लाह हर जगह है, हर बंदे में है? ये आप बता रहे हो। हमारा इख्तिलाफ तो इसका है, हमारा इख्तिलाफ तो यह है जो आप कहते हो कि इंसानों से भी वसीले से उनसे मदद मांगी जा सकती है। हमारा इख्तिलाफ तो यह है जो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में गुस्ताखियां करते हो। हमारा इख्तिलाफ तो यह है जो मेरे नबी के नारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को बदल कर अपना कलमा ईजाद करते हो, उन पर आप नहीं बात करोगे। हम कहते हैं इस पे आप रद्द करो, ये जो हम कहते हैं इस पे रद्द करो, लेकिन नहीं, पब्लिक को बस यही बता दिया गया कि ये नमाज में ऐसे खड़े होते हैं, नमाज में रफ़े, ये बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन अगर आपने बातें छेड़ दी हैं, नमूने के तौर पर मैं 2 बातें अर्ज करता हूं। नमाज के मसले को लेकर बड़ी ढिठाई से, बड़ी जिद से हम पर रद्द किए जाते हैं, महफिलों में हंसाया जाता है, मजाक सुन्नत रसूल को उड़ाया जाता है। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से गुजारिश है, पहले अपनी नीयत तो सही कर लो। नमाज की जो तुम्हारी नीयत है, तुम्हें तुम्हारे पुरखों को दुनियाए हनफियत को चैलेंज है, कुरान और सुन्नत से साबित करके दिखाओ जो तुम नमाजों के लिए नीयत करते हो। मैं नीयत करता हूं 2 रकात फला की, फला इस इमाम के, मुंह मेरा किबला शरीफ, दिखाओ नबी की सुन्नत में, दिखाओ सहाबा किराम के अमल से। तुम्हारी नीयत ही नहीं सही है, नमाज के अंदर की बात करने लगे हो। पहले अपनी नीयत तो कुरान और सुन्नत से साबित करो। जबान से नमाज की नीयत करना बिदअत है, बेवकूफी है। कहा अगर कोई आदमी खाने के लिए बैठ जाए और नीयत करने लगे, मैं नीयत करता हूं 1 प्लेट बिरयानी खाने का, सामने मेरे एक प्लेट है जिसमें 2 रोटियां मैं खाऊंगा, पेट भरेगा, फिर मैं आसूदा हो जाऊंगा, मैं इसकी नीयत करके फिर बिस्मिल्लाह, फिर 1 लुकमा खा लिया। कितनी बड़ी बेवकूफी है ना? बेवकूफी है ये। अगर नीयत का मामला तो बड़ा अजीब है भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों को दारा मदार नीयतों पर है। अगर ये इतनी ही अहम चीज थी कि जबान से नीयत करना था, तो अल्लाह के नबी नहीं बताते? सहाबे कराम से हमको नहीं मिलता, कहीं कोई रिवायत नहीं, ज़ईफ हदीस भी नहीं है इस मामले में। कहां से आपने अपनी नमाज की शुरुआत इस बिदअती तरीके पर किया है और फिर आगे हमारे ऊपर रद्द करने चले हो। और दूसरी चीज, अभी नमाज के अंदर मैं नहीं घुसूंगा, नमाज के बाहर की बात कर रहा हूं। नमाज अभी खड़ी होगी जमात, लोग कैसे सफ में खड़े होते हैं? हमें ताना देने वालों की सफ में ये इनकी टांगें फैली हुई होती हैं, ये मुकाबले में खड़े हैं, ये जंग करने आए हैं, ये अल्लाह के सामने बेअदबी से खड़े होते हैं। कभी सुना भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कैसे खड़े होते थे? आओ, वो नेमत तो आपके पास नहीं है, अल्लाह का एहसान है, वो नेमत हमारे पास है। सुनो, बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान हदीस नंबर 723, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सव्वू सुफूफकुम फ़इन्न तस्वियतस सुफूफि मिन इकामतिस सलाह, अपनी नमाजों को, अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, क्योंकि सफ़ों के दुरुस्त होने से नमाज कायम होती है। और एक रिवायत है मिन तमामिस सलाह, सफ़ दुरुस्त होती है तो नमाज मुकम्मल होती है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 432, इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं इस्तऊ, सफ़ों को बराबर सराबर
برابر کر لو. ولا تختلفوا, ادھر ادھر ہو کے نہ کھڑے ہو, اختلاف نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو کے نہ کھڑے ہو. فتختلف قلوبکم, صف بندی صحیح سے نہیں کرو گے تو دلوں میں اللہ نفرت ڈال دے گا, آپس میں اپنے بھائی کے دشمن ہو جاؤ گے. امام کائنات محمد رسول اللہ فرماتے ہیں, سنن ابو داؤد حدیث نمبر 666, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اقیموا صفوفکم, اپنی صفوں کو درست کر لو. وحاذوا بین المناکب, اور کندھوں کو برابر کر لو. وسدوا الخلل, اور ایک نمازی دوسرے نمازی کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس کو بھر لو. ولینوا بایدی اخوانکم, اور اپنے بغل والے بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ. ولا تذروا فرجات للشیطان, شیطان کے لیے ایک نمازی دوسرے نمازی کے بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں, من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ, جس نے صف کو کاٹا اللہ رب العالمین اس کو کاٹ دے گا, جو سب کو ملا کے کھڑا ہوگا اللہ اسے ملا دے گا. یہ میرے رسول کی تعلیم ہے. اور آگے بڑھو, بخاری شریف کتاب الاذان حدیث نمبر 725, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اقیموا صفوفکم, اے میرے مقتدیوں اپنے صفوں کو درست کر لو. فانی اراکم من وراء ظہری, کیونکہ میرا معجزہ ہے, میں قبلے کی طرف چہرہ کرتا ہوں لیکن پیچھے بھی مجھے نظر آتا ہے. پیارے پیغمبر کی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد صحابی رسول حضرت انس بیان فرماتے ہیں, وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ, ہم جب نبی کے پیچھے نماز میں ہوتے تھے تو ہم میں سے ایک نمازی اپنے بغل والے کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوتا تھا, اپنے بغل والے نمازی کے قدم سے قدم ملا کے کھڑا ہوتا تھا. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنے ٹخنے سے ٹخنے ملا کے کھڑا ہوتا تھا. آج ہم وہی کرتے ہیں تو تم مجھے گستاخ کہتے ہو, تم مجھے اللہ کے سامنے بے ادب کھڑا ہونے والا کہتے ہو. جاؤ نبی کی حدیثوں کو کھول کر دیکھو, صحیح بخاری اٹھاؤ, سنن نبی داؤد اٹھاؤ, صحیح مسلم اٹھاؤ, اللہ کے نبی کی صحابہ کے بیانات اٹھاؤ, ان کے دیکھے ہوئے آنکھوں کے حال کو دیکھو, مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی پڑھی ہوئی نمازوں کو دیکھو, اور پھر کلیجہ تھام کے بولو تم گستاخ نبی کے ہو کہ ہم اللہ کے سامنے بے ادب کھڑے ہو رہے ہیں. اگر یہ بے ادبی ہے تو صحابہ نے بھی بے ادبی کی ہے, نعوذ باللہ. اگر یہ بے ادبی ہے تو نبی کے سامنے یہ بے ادبی کی گئی اور میرے نبی نے برداشت کیا ہے. یہ بے ادبی نہیں ہے, یہ نبی کا طریقہ ہے, یہ نبی کی سنت ہے. لیکن آج تمہاری مسجدوں میں یہ سب بندیاں کہاں چلی گئیں, کہاں گئے, کیوں آپ اپنے قدم بھگاتے ہو؟ اگر کلیجہ ہے, نبی کو ماننے والے ہو, نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے ہو, آج ہی سے اپنی صفوں کو بدل دو اور مل جل کر کھڑے ہونے کا طریقہ اختیار کر لو. پھر دوسروں پہ زبانیں چلانا, یہ بھی نماز کے اندر انٹری نہیں ہوئی ہے, یہ نماز کے باہر کی بات ہو رہی ہے. آپ کی اذان کی ٹائمنگ میں غلطی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ اور کہتی ہے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عشاء کی نماز میں تاخیر ہوگی, آپ اس کو بھی پہلے پڑھتے ہو. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہر نماز اول وقت میں ہوگی, آپ عصر کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہو. یہ حدیثوں پہ عمل تم کرو گے, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تم خود کو جاہل کہتے ہو, تم خود کو مقلد کہتے ہو, رہ جاؤ گے. لیکن اللہ کی قسم, اللہ کا یہ بندہ کتاب و سنت کا علم لے کر آپ کے شہر میں آیا ہے نور کو پھیلانے کے لیے, اللہ کے نبی کا شہدائی بنانے کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتباع کرنے کی دعوت دینے کے لیے. مان لاؤ, مان جاؤ اور اس نور کو قبول کر لو. اگر میں باتیں غلط کروں, اگر میں دنیا کے چلا اور فلاں کی طرف بلاؤں, گریبان پکڑ لینا, ہاتھ مروڑ دینا, آنکھیں نکال لینا, سب کچھ کر لینا, لیکن جب محمد رسول اللہ کی بات بولوں گا, جب جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات بولوں گا, قرآن کی آیت کی بات بولوں گا, پھر تمہارے سامنے اکیلا ہو کر بھی امت بن کے ڈر جاؤں گا, تمہارے سامنے کمزور ہو کر بھی پہاڑ بن کے ڈر جاؤں گا. تم ہمیں مٹا سکتے ہو, وجود مٹا سکتے ہو, میرا جسم ٹکڑا کر سکتے ہو, نبی کی سنتوں کو کوئی مٹا پایا ہے نہ مٹا پائے گا, قرآن کی آیتوں کو کوئی مٹا پایا ہے نہ مٹا پائے گا. اللہ رب العالمین کا دین ہمیشہ سے قائم تھا, رہے گا, قیامت تک رہے گا. ہم آئے ہیں, چلے جائیں گے, ہم دنیا میں آئے, دنیا سے بھی چلے جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے, لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا نور بجھ جائے. چاہت اللہ کی پوری ہوگی, مرضی اللہ کی چلے گی, آپ کی نہیں چلنے والی ہے. پہلے نیت تو درست کرو نماز کی, پہلے اپنی صفوں کو درست کرو, پھر آنا امین پہ, پھر آنا رفع دین پہ, پھر باقی باتیں ہو جائیں گی. صرف نماز پہ اگر رد کرنے آ جاؤں تو 2 گھنٹے بھی کم ہو جائیں گے. ایسا آپ نے حدیثوں کا مذاق بنایا ہے, وہ دنیا بھی جانتی کہاں ہے, ابھی عوام پہچانتی کہاں ہے آپ کے اصلی چہرے کو. ہم کھول کے لائیں گے, مجبور نہ کرو, ورنہ ہم کہیں گے تو برا مان جاؤ گے. مجبور نہ کرو, قرآن و سنت کی طرف سمپل دعوت ہے, آ جاؤ, اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. ایک آدمی سوچنے لگتا ہے سچ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو, حدیث کچھ اور کہہ رہی اور اگلا کہہ رہا نہیں دوسری بات, تیسری بات ہے. بھائی ایسا میں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا ابھی جمعے سے پہلے. میں پروف کے طور پر, تحقیق کے طور پر, ساری چیزیں کتابوں سے پڑھنے کے بعد میں نے کہا ایک پروف مل جائے, کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ آج کے عالم ایسا نہیں کہتے. ویڈیو سرچ کی یوٹیوب پر, ایک بڑے عالم کی ویڈیو ملی جو گھماتے بہت, نام بھی اسی سے ملتا جلتا ہے لیکن گھماتے بہت ہے پبلک کو. ایک کتاب ہے اصول کرخی, اس میں قاعدہ نمبر 28 اور قاعدہ نمبر 29 ہے. یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب فقہ حنفی کو سمجھنے اور پڑھنے کی سمویدھان ہے. سادہ الفاظ میں اس کو اصول فقہ یا قواعد فقہیہ کا نام دیتے ہیں لوگ. اس میں صاف لکھا ہوا ہے, آج بھی لکھا ہوا ہے,
الاصل ان كل آیۃ تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على التاویل والاولى ان تحمل على الترجیح وفق التوفیق. صاف لکھا ہے قرآن کی ہر وہ آیت، غور سے سننا مسلمانوں کلیجہ پھٹ جائے گا، قرآن کی ہر وہ آیت جو ہمارے لوگوں کی بات کے خلاف ہو، ہمارے مسلک کے خلاف ہو، قرآن کی ہر وہ آیت جو ہمارے مسلک ہمارے لوگوں کے خلاف ہو، اس آیت کو کینسل مانا جائے گا، اس آیت کا معنی بدل دیا جائے گا، تعویل کر دی جائے گی. اور بہتر تو یہ ہے کینسل نہ مارا جائے، تعویل نہ کی جائے، معنی نہ بدلا جائے، دونوں میں تطبیق دے دی جائے، کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے کہ آیت بھی ساتھ چلی جائے اور اپنے امام صاحب کے اپنے مسلک کی بات بھی ساتھ چلی جائے. اس کا جواب دیتے ہوئے جناب علی گھماتے ہوئے فرماتے ہیں یوٹیوب پہ، جواب سنا تو اور حیران کی ہوئی، کتنی ڈٹائی ہے. جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ ہم پر الزام ہے کہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، اور اس جملے کو خود کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے امام صاحب نے کوئی فتویٰ دیا اور وہ فتویٰ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، تب بھی ہم امام صاحب کی بات کو اس لیے مانیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور سمجھ رہی ہوگی، کوئی اور حدیث رہی ہوگی جس کی بنیاد پہ کہا ہے. گرچہ ظاہر میں ہمیں قرآن کی آیت کے خلاف لگتا ہے لیکن مانیں گے انہی کی آیت کو چھوڑ دیں گے. ان کے پاس اس حدیث کا کوئی اور معنی رہا ہوگا جس کی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ دیا، مانیں گے ان کی اور اس حدیث کو اس آیت کو چھوڑ دیں گے. میرے بھائیوں رہا ہوگا پہ دین چلاؤ گے. ایک سامنے موجود ہے، صحیح سند سے موجود ہے، محققین کے اصولوں پر اتار کر رکھی گئی اس بات آپ کے سامنے، آپ اسے نہیں ماننے کو تیار ہو اور آپ اس بات کو مان رہے ہو، لڑ رہے ہو اس کے لیے جس میں ہوگے والی بات ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور حدیث رہی ہو، کوئی اور آیت رہی ہو، کوئی اور مفہوم رہا ہو ہی نہیں سکتا کہ سن 80 ہجری اور 120 ہجری کے اندر جو آدمی مسند افتاء پہ پہنچا ہو اور اس کے پاس یہ حدیث نہ گئی ہو جو حدیث آج تم دکھا رہے ہو. بھائی ایسا پاسبل ہے؟ آپ پھر حدیث کی دنیا سے واقف نہیں ہو کہ حدیثوں کی ترویج و ارشاد کیسے ہوئی، کیسے لوگوں نے ایک ایک حدیث کے لیے ایک مہینے تک سفر کیا تب جا کے نبی کی حدیث ملی ہے، کیسے صحابہ دنیا کے چپے چپے میں گئے تب نبی کریم کی اس روشنی کو دنیا میں بکھیر پائے، کیسے لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے. آج روزی کے لیے انسان اپنا وطن چھوڑتا ہے، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں کی یادیں آ جاتی ہیں، واپس آ جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں روزی روٹی کی پرواہ نہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے نبی کی ایک حدیث کے لیے 2,000 کلومیٹر سفر کرنے والے صحابہ ہوتے تھے. وہ حدیثیں اتنی محنت سے ملی تھی اور آپ بس سوچے بیٹھے ہو کہ کوفہ میں وہ جناب علی تھے، یہ ہو سکتا ان کے پاس رہی ہو. ہم کہتے ہیں اللہ کرے کہ ہو سکتا ہے رہا ہو، لیکن ہے نہیں میرے بھائی. اور اگر تم سکنے کی بات کرتے ہو تو سکنے پہ اپنا دین نہیں چلتا ہے، اپنا دین ٹکنے پہ چلتا ہے، سکنے پہ نہیں چلتا ہے. مضبوط ہونی چاہیے دلیل. قرآن کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل ہے تو لاؤ ورنہ خاموش ہو جاؤ. جو موجود ہے وہ کافی ہے. اللہ کا دین ضائع نہیں ہوا ہے اور قیامت تک ضائع نہیں ہوگا. اور یہ جو میں نے ریفرنس دیا ہے، جو بات ہم نے بتائی ہے، یہ آیت قرآن کی آیت کے بارے میں یہ اصول ہے، قرآن کی آیت کے بارے میں یہ طریقہ ہے، اور ایسے ہی حدیث کے بارے میں یہ مجبوری ہے ان کی. آج جو آپ سنتے ہیں نا بھائی وہ تو منسوخ ہو گیا، منسوخ ہونے کی دلیل کہاں ہے بھائی؟ جو کینسلیشن ہوتا ہے تو ایک چیز گئی دوسری کوئی آئی، تو جو دوسری آئی ہے وہ کہاں ہے؟ نہیں ہے، نہیں دکھا رہے ہیں. کیوں؟ رہی ہوگی ان کے پاس، ان کے پاس رہی ہو، ہمارے پاس نہیں، لیکن ہم کینسل مانیں گے. یہ ڈٹھائی ہے، یہ بھائی ڈنڈی مارنا ہوا شریعت کے اندر. امت کو گمراہ نہ کرو، امت کو اپنے رائے پر نہ لے جاؤ، امت کو گمراہی کے راستے پہ نہ لے جاؤ. میری دعوت ہے قرآن کے اوپر عمل کرو. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقے بازیاں نہ کرو. وَلَا تَفَرَّقُوا کو آج ہائی لائٹ تو کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، ہر مسلمان کی دل کی آواز ہوتی ہے کاش کی مسلمان آپس میں نہ لڑتے، کاش مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الگ الگ گروہوں میں نہ بٹ جاتے. اور یہ آواز میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، لیکن اس سے پہلے جو اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ رسی کون سی چیز ہے؟ کون سی رسی کو پکڑنے کی بات کہی جا رہی ہے؟ کیا آپ نے اللہ کی اس رسی کو پکڑ رکھا ہے یا کوئی اور رسی پکڑ کے آپ اپنی نیا چلانے والے ہو؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. قرآن کریم بتلا رہا ہے اللہ کی رسی کیا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 59 اٹھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، تم میں جو صاحب امر ہیں، تم میں جو امراء اور علماء ہیں ان کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء فردوه
فردوہ الی اللہ والرسول. تم اپنے عالموں کی مانو گے, ممکن ہے اختلاف ہو جائے, ممکن ہے وہ الگ بات کہے وہ الگ بات کہے, قرآن نے اس کا بھی حل دے دیا ہے. اگر اختلاف ہو جائے, تنازع ہو جائے, تو اپنی بات کو, ان کی بات کو بارگاہ رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ, قرآن و سنت کے پیمانے پر رکھو, وہاں ترازو پہ رکھو, تولو. جس کی بات قرآن سے ٹیلی کرے, جس کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کے اوپر آ جائے, اسی کو مان لو, اور جو اللہ اس کے رسول کی باتوں سے ٹکرا جائے وہ چھوڑ دو. آپ نے تو نیا اصول بنا دیا, ہم مانیں گے اپنی کی, اور قرآن کی آیتوں نبی کی حدیثوں کو کینسل مانیں گے. آپ نے اصول بدل دیا, قرآن نے اصول دوسرا دے دیا. کیسے ہم میں اور آپ میں اتفاق ہو جائے گا؟ قرآن کی اس دعوت پہ آپ کو میں دعوت اتحاد دیتا ہوں. بند کرو یہ جھگڑے, بند کرو یہ لڑائیاں. ہمارا اور آپ کا اللہ ایک ہے, ہماری اور آپ کی کتاب قرآن مجید ایک ہے, ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے, اللہ کے نبی کی صحیح حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آؤ اللہ کے نبی کی حدیثوں پہ عمل کر لو, آؤ اللہ رب العالمین کے نازل کیے ہوئے قرآن کریم کی آیتوں پہ عمل کر لو. قرآن کو اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو صحابہ کرام نے جیسے سمجھا اسی طرح سے سمجھ لو, سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. لیکن آپ یہ جھگڑا ختم نہیں کرنا چاہتے ہو, کیونکہ اس سے آپ کی دکانیں بند ہو جائیں گی, آپ کا نام ہی ختم ہو جائے گا. اپنے نام کے لیے لڑ رہے ہو, اللہ اس کے رسول کے نام کی تمہیں فکر ہی نہیں ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے, یہی معاملہ چل رہا ہے. آج ہمیں بھی بہت سارے آپ میں سے لوگ ہوں گے جو کہیں گے فرقہ پرست مولوی ہے. اللہ کی قسم کوئی فرقہ پرست مولوی نہیں ہوں, بلکہ میں صاف کہتا ہوں وہی میرا دین ہے جو میرے نبی کا تھا, وہی میرا دین ہے جو ابو بکر عمر عثمان و علی کا تھا, میرا وہی دین ہے جو قرآن کی ایک ایک آیتوں میں مذکور ہے, میرا دین وہی ہے جو نبی کی سنت سے جھلکتا ہوا دین, واضح صاف ستھرا دین ہے, وہی ہمارا دین ہے. ہمارے دین میں شرک نہیں ہے, ہمارے دین میں بدعت نہیں ہے, ہمارے دین میں خرافات نہیں ہے. دین کامل ہے, مکمل ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین دیا ہے, اللہ راضی ہے, ہم بھی اسی دین پر راضی ہیں. ملاوٹ نہیں ہے, اوریجنل دین ہے. لہٰذا اس ریکویسٹ کو قبول کرو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بناؤ, صحابہ کرام کے طریقے کو اپناؤ, صحابہ کرام نے جیسے کیا ویسے کرنے کی کوشش کرو. صلو کما رأیتمونی اصلی, میرے پیغمبر کہے گئے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے ویسے تم نماز پڑھو. صحابہ نے دیکھا تھا, صحابہ نے بتا دیا ہے. اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں, صحیح بخاری و مسلم کتاب اللہ یعنی قرآن کے بعد سب سے معتبر دنیا کے اندر دنیا اسلام کی کتاب ہے. ان دونوں کتابوں کو ڈائز پہ اسٹیج پہ رکھ لو اور پھر نمازیں دونوں لوگ اپنی اپنی پڑھنی شروع کر دو. جس کی نماز اللہ کے نبی کی ان مبارک حدیثوں کے مطابق ہو جائے مان لو, جس کی نماز ان سے ٹکرا جائے چھوڑ دو, جائے کہیں بھی جائے وہ نماز. ہمیں ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو نماز پیغمبر کی نماز سے الگ ہو, ہمیں ایسے نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ابو بکر عمر عثمان و علی کے نام سے کی نماز سے الگ ہو. آپ بھی یہی چاہتے ہیں اور دنیا بھی یہی چاہتی ہے, پھر لڑائی ختم ہے, معاملہ ختم ہے, جھگڑا ختم ہے, سب کچھ حل ہے. لیکن بات آپ آگے بڑھانا چاہتے ہو, آپ کا رویہ بتا رہا ہے, آپ کا طریقہ بتا رہا ہے. اللہ کے واسطے سب بند کرو, یہ لڑائیاں ختم کرو, وقت کا تقاضا ہے. امت ویسے ہی بے حال ہے, امت ویسے ہی پریشان ہے, ان پریشانیوں کو مزید نہ بڑھاؤ, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف واپس پلٹاؤ. یہی نورانی کتاب ہے, یہی نورانی نبی کا پیغام ہے, یہی میرا میسج ہے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو بھائی بھائی بنائے. پروردگار عالم ہم سب کو ایمانداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا پیروکار بنائے. لڑائی جھگڑے سے ہم اور آپ کو اللہ محفوظ رکھے. پروردگار عالم ہم سب کو ایک دوسرے کا پیارا بھائی بنائے. اور آپ کو ہم نے بتایا کہ نماز میں جب صفیں صحیح نہیں ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے کہ مسلمان کا دشمن ہو جاتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. اس لیے میری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اتنا دماغ میں دل میں بٹھا لیں کہ ابھی اسی وقت اپنی صفوں کو درست کر کے پڑھیں گے, شاید یہ دشمنیاں جو دلوں میں نفرتیں ہیں ختم ہو جائے. اللہ کے نبی کی سنت جب لوگ چھوڑتے ہیں تو اللہ بہت غصے میں ہوتا ہے, لوگوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے, لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈال دیتا ہے. اس نفرت کو ختم کرنا ہے تو نبی کی سنتوں کو لازم پکڑو, نبی کی سنتوں کو عمل کرو. وہ نبی اللہ کے چہتے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اس محبوب کی اگر سنت کو چھوڑو گے امید نہ رکھنا کہ اللہ آپ سے راضی رہے گا, اللہ آپ سے خوش رہے گا. اس لیے نبی کی سنتوں پہ عمل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.